صاحب سے گفتگو کریں گے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جو جنید جمشید صاحب کو میوزک سے دین کی طرف لے کر آئے تھے اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ بہت طویل عرصے تک جنید جمشید صاحب مولانا کے ساتھ رہے. مولانا اس وقت پوری قوم دکھی ہے اور آپ کے ساتھ اس دکھ میں شریک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ یادیں ان کی آپ تازہ کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں. آپ کی آواز بڑی تھوڑی آ رہی. مولانا میں دوبارہ سوال کرتا ہوں, آپ دیکھیے میری آواز ٹھیک ہے؟ کچھ بہتر ہوئی ہے, پوری جی. بہتر ابھی بھی نہیں. ایک تو پوری قوم اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہے. آپ ان کے بڑے بھائی بھی تھے, آپ ان کے بزرگ بھی تھے, آپ ان کو دین کی طرف لے کر بھی آئے جنید جمشید صاحب کو. تو قوم آپ کے ساتھ اس وقت دکھ میں شریک ہے. ہم ان کی کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. کیسے تھے وہ اور کیا محسوس کر رہے ہیں آپ ان کے بغیر جو اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. جاوید بھائی, اسلام کے دو بازو ہیں, ایک عبادات ہیں اور ایک اخلاق ہیں. اور اللہ کا فضل ہے, عبادات کا پہلو کسی نہ کسی درجے میں زندہ ہے اور کافی حد تک لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں, لیکن اخلاق کا پہلو دنیا سے ایسے مٹا ہے کہ جیسے یہ ایک سبق نہ کبھی پڑھا تھا نہ کبھی یاد کیا تھا. تو کہیں کہیں کوئی ایسے جلتے چراغ نظر آتے ہیں جن میں نبوت والے اخلاق کی جھلک نظر آتی ہے. میں جنید کے ساتھ 20 برس میرے اس کے ساتھ گزرے ہیں. جن اخلاق کو میں بیانات میں کہتا ہوں اپنے نبی کے اخلاق بیان کرتا ہوں, اور جن اخلاق کی آخری حد ہے جو توڑے اس سے جوڑو, جو محروم کرے اس سے عطا کرو, جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو. آپ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ بول رہا ہوں, الفاظ سے زیادہ آنسو بہ رہے ہیں. تو یہ وہ شخص ان 3 کلمات کی زندہ تصویر تھا. میں نے ایسے اخلاق والے زندگی میں بہت کم دیکھے. بڑے عالی اخلاق, بہت عالی اخلاق. اللہ نے اس کو بہت نوازا تھا. اور میں سفر حضر میں ساتھی 2007 سے لے کر 16 تک ہم نے 10 حج اکٹھے کیے. 7 سے 16 کتنے ہو گئے, 9-10 حج ہم نے اکٹھے کیے. جے کے نام سے حاجیوں کو صرف خدمت کے لیے لے کر جاتے تھے. کوئی اس میں کاروباری ایلیمنٹ نہیں تھا, محض حجاج کی خدمت کے جذبے کے ساتھ. تو میرے صدمے کی وجہ سے الفاظ تو غائب ہیں. میں بس یہی کہوں گا کہ میں نے ایسے اخلاق والے دنیا میں بہت کم دیکھے. بڑے عظیم اخلاق والا شخص تھا, بہت عالی اخلاق والا شخص تھا. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد جو انہوں نے راستہ بدلا اور اللہ کے دین کو اپنا مشن بنایا, تو اسی مشن پر وہ چترال گئے ہوئے تھے 10 دن کے لیے, اور واپسی پہ حادثہ ہوا. تو یہ اللہ کی راہ کی موت ہے, شہادت کی موت ہے. ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کا درجہ نصیب فرمائیں گے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائیں گے. تو بہت دکھی دل ہے, میں زیادہ آپ سے کیا کہوں. مولانا یہ فرمائیے گا, ایک سوال آپ سے, کہ آخری مرتبہ آپ کا کب رابطہ ہوا تھا ان سے اور اس وقت کیا آخری گفتگو؟ مرتبہ میرا اس سے چترال سے ہی رابطہ ہوا. اس کا میرا سہیل, ہم تینوں کا پروگرام تھا چترال میں. سعید انور کی جماعت چل رہی تھی, تو اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے تو سہیل اور جنید چلے گئے. میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے جا نہ سکا. تو پرسوں میری اس سے فون پہ
लंबी बात हुई और बहुत खुशगवार मूड में बात हो रही थी, तो कह रहा था कि काफी दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैं चित्राल से आता हूँ, तो मैं आपसे आके मुलाकात करता हूँ। लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था, टाइम पूरा हो चुका था। अच्छा, ये फरमाइएगा कि उनकी कोई ख्वाहिश जो जिसका वो जिक्र करते थे बार बार आपसे कि मैं ये करना चाहता हूँ जिंदगी में और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे तो मैं ये करूंगा, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई उनकी वसीयत, कोई उनका इरादा जो जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया हो? नहीं, ऐसी तो मुझे याद नहीं कि कोई बात उन्होंने कही हो, बस ये था कि उनकी ये बड़ी तमन्ना ऐसी थी कि मैं जिंदगी भर अब जो मेरी बकाया है, मैं अल्लाह उसके रसूल के मिशन को लेके चलता रहूं और इसी में मेरी जिंदगी तमाम हो और इसी पैगाम के साथ मेरा टाइम गुजरे। ये अक्सर हमारी आपस में गुफ्तगू होती रहती थी। अच्छा, बच्चों के मामले में उनका क्या ख्याल था कि उनके बच्चे किस तरफ जाएंगे, दीन में कहाँ तक जाएंगे, दुनिया में कहाँ तक जाएंगे? कोई बहुत शफीक बाप थे। मैं आपको क्या बताऊं, जिंदगी के हर पहलू में उसकी जो अखलाकी सिफत है वो बहुत नुमायां थी। जावेद भाई, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, हर रिश्ते को निभाया बड़े खूबसूरत अंदाज में, बेहतरीन बाप, अपने बच्चों के लिए भी इंतहाई फिक्रमंद। पिछले दिनों मैंने कहा तुम्हारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, तुम्हारा सफर होता रहता है। कहा मौलाना मुझे ख्याल है, और फरमाया बताया करते थे कि मेरे बच्चे भी अखलाक में बहुत अच्छे हैं। अच्छा मौलाना, ये फरमाइएगा कि आपको मैं थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूं कि आपने कन्वर्ट कैसे किया था इनको, दीन की तरफ कैसे लेकर आए थे? क्योंकि ये पॉप सिंगर थे और हम जब उस वक्त बच्चे होते थे या जवानी में कदम रख रहे थे तो उस वक्त ये बहुत पॉपुलर होते थे। तो जुनैद जमशेद साहब का कन्वर्ट हो जाना, मजहब की तरफ आ जाना, एक बहुत बड़ा वाकया था उस वक्त, और बल्कि इसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। तो कैसे आपने इनको माइल किया? जवेद भाई, ये जो बड़े होटल होते हैं ना, 50 मंजिला 20 मंजिला, इनके हर कमरे की एक अलग अलग चाबी होती है। एक ऐसी चाबी होती है जो हर कमरे को लगती है, जो अमले के पास होती है, जिसे मास्टर की कहते हैं। ये तो आप सफर करते रहते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो सारी दुनिया के इंसानों के जुनैद जमशेद हो या कोई रेहड़ी चलाने वाला हो। अच्छा मौलाना, माजर चाहता हूँ आप अब फोन को थोड़ा सा अपने मुंह से थोड़ा सा दूर कर लें, आवाज ठीक नहीं आ रही, गूंज रही है आवाज। जी अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि ये बड़े बड़े होटलों में हर कमरे की एक चाबी होती है, लेकिन एक चाबी होती है जिसे मास्टर की कहते हैं, जी, जो हर कमरे को लग जाती है। आप अपने सफर में देखता होगा, मुशाहदा किया होगा, सारी दुनिया के इंसानों की एक मास्टर की है जो मेरे नबी ने बताई, वो है मोहब्बत। मेरे नबी का फरमान है, इस्लाम का सबसे बड़ा अमल और सबसे मजबूत अमल मोहब्बत है। तो आमतौर पर जब कोई आदमी दीन की तरफ बढ़ता है तो जो थोड़े से गाफिल लोग हैं उनसे नफरत का इजहार, उनकी हकारत और कमी दिल में आती है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत दी, इज्जत दी, मोहब्बत दी, इज्जत दी। कभी नहीं कहा तुम गलत कर रहे हो, गलत खा रहे हो, गलत कमा रहे हो। बल्कि एक वाक्या सुनाता हूँ जिससे वो बहुत आगे बढ़ा। तो मुझे किसी ने बताया कि इसके घर जो जाते हैं दीनदार लोग तो इसका खाना नहीं खाते कि इसका खाना हराम है। तो मुझे कराची आना था, तो मैंने इससे फोन किया कि मैं कराची आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आके खाना खाऊंगा। तो कहने लगा क्या मेरे घर? मैंने कहा जी हाँ, मैं तुम्हारे घर आके खाऊंगा। फिर वो कहने लगा क्या मेरे घर? मैंने कहा जी हाँ, तुम्हारे घर। फिर कहने लगा मौलाना क्या वाकई मेरे घर? मैंने कहा इतना क्यों पूछ रहे हो, जितने दीनदार लोग हैं मेरे घर आके खाना नहीं खाते।
اور بہانے بناتے ہیں, کوئی کہتا ہے روزہ ہے, کوئی کہتا ہے مجھے خواہش نہیں ہے, اور مجھے پتا ہے کہ وہ میرے کھانے کو غلط سمجھ کے نہیں کھاتے. تو میں نے کہا میں انشاءاللہ کہ تمہارے گھر کھانا کھاؤں گا. ایک حدیث سنا تو بیچ میں وقت ہے. جی 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 آپ فرمائیے سر, ہاں مولانا سن رہے ہیں. ہاں ہاں جی جی فرمائیے. عقبہ بن ابی معیط ایک عرب سردار تھا مکے کا. اس کی عادت تھی جب سفر سے واپس آتا تھا تو پورے مکے کے شرفاء کی ضیافت کرتا تھا. جی اس ضیافت میں اس نے ہمارے نبی کو بھی بلایا. تو آپ تشریف فرما ہوئے, کھانا شروع ہوا تو آپ نے کہا میں تو نہیں کھاتا. میں نے پوچھا کیوں نہیں آپ کھاتے؟ کہا پہلے تم کلمہ پڑھو پھر میں کھانا کھاؤں گا. تو اس نے معذرت کی کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا. آپ نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا. کہا اچھا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں, آپ کھانا کھائیں. ٹھیک اس ہے نے کلمہ پڑھا, آپ جی نے کھانا کھایا. عقبہ بن ابی معیط مکے کا شراب کا سب سے بڑا تاجر تھا, اور میرے نبی کو معلوم تھا. آپ نے اس کے گھر کھانا کھایا. اس کی زبان سے دوست نے بعد میں وہ منکر ہو گیا, لیکن اس کی دلداری دلجوئی کے لیے آپ نے کھانا کھایا. اور اس نے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شراب کا تاجر ہے. وہ اتنا متاثر ہوا میری اس بات سے, وہ مجھے ایئرپورٹ لینے آیا, مجھے اپنے گھر لے گیا اور اتنا خوشی کا اظہار کیا. بھائی یہاں سے پھر وہ ٹرن ہوا اور 3 دن کے لیے گیا, پھر چلے کے لیے گیا, پھر 4 مہینے کے لیے گیا. پھر وہ قربانی کی اس سطح پر پہنچا کہ ایک دن مجھے فون پر کہنے لگا مولانا میرے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ ماں کی دوا خرید کے لا سکوں. ٹھیک میرے ہے اوپر یہ حال ہے, اور مجھے پیپسی والے 4 کروڑ کی پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے لیے ایک سی ڈی بنا کے دے دیں تو ہم آپ کو 4 کروڑ دیں گے. تو کل میں نے وہ ٹھکرا دیا ہے کہ اب میں ان لوگوں پہ واپس نہیں جاؤں گا. تو صرف محبت ایک ایسا عمل ہے جس سے ہر دل کو قریب کیا جا سکتا ہے, ہر دل کو ہر دل میں جگہ بنائی جا سکتی ہے. محبت دینا امت سیکھ لے تو ہر آدمی کو راستہ مل سکتا ہے. جی مولانا ہم سب آپ کے دکھ میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, آپ کو صبر عنایت کرے, ان کے تمام ساتھیوں کو, ان کے اہل خانہ کو صبر عنایت کرے, صبر کی نعمت سے نوازے. آپ کا بہت بہت شکریہ, ہم سب آپ کے ساتھ اس دکھ میں شریک ہیں.